کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوم پر ظلم ہے، اس لیے نہیں کسی کے ظلم کے بارے میں تھوڑا بھی شبہ ہوتا تو معاف نہ کرتے۔ عراق کا کوئی گورنر تھا، اس نے کسی عام آدمی کے بچے سے مذاق کیا تو پھر اس گورنر کو بلا کر کہا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ یہیں احد پہاڑی کے علاقے میں بکریاں چراؤ۔ حالانکہ ایک لفظ اس نے نہیں، خود نہیں، اس کے لڑکے نے کسی عام ذمہ کے لڑکے کی توہین کی تھی۔ اسی طرح مشہور حضرت عمر کا یہ مقولہ ہے کہ ماؤں نے جنہیں آزاد پیدا کیا انہیں تمہیں غلام بنانے کا کس نے حق دیا، کہ بلکہ تمام حقوق انسانی کی جو آرگنائزیشن ہے وہ اس کو اپنے انگریزی میں اس کا ترجمہ تحریر کے طور پر رکھتی ہیں۔ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب مسلمانوں کی طرف دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب میں کوئی نہ کوئی خصوصیت، تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو اس خصوصیت پہ پورے اترتے ہیں، بلکہ آپ کا عدل فاروقی کے نام سے مشہور ہے۔ جبکہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے وقت اتنی بڑی سلطنت کے، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے 3 براعظموں کے حاکم ہونے کے باوجود مقروض تھے۔ آپ کا گھر جو تھا وہ بیچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد قرض عطا کیا گیا۔ ایک دور وفات کے وقت ایک گڈریا کہیں دور مدینے میں دور سے دوڑتا ہوا ہے، کہا کیا خلیفہ کی وفات ہوگی؟ تو کسی نے پوچھا تم اتنے دور رہتے ہو، ہمیں یہاں مدینے میں پتہ نہیں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو کہا کہ جب سے حضرت عمر کی اتنے زمانے سے میں بکری جنگل میں چراتا ہوں، کبھی بھیڑیوں نے میری بکری پر حملہ نہیں کیا۔ آج ایک بھیڑیا جنگل سے آیا، ایک بکری کے بچے کو اٹھا لے گیا، تو اس سے مجھے اندازہ لگا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اس قدر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل مشہور تھا۔ آخر میں 2 باتیں حضرت عمر کی یاد کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی زجنان سے گزر رہے تھے، جب خلیفہ تھے تو رو پڑے، وہاں کہنے لگے اس وادی کو خطاب کر کے کہ اے وادی، تیرے اندر میں ایک اونی کرتے میں گرمی میں پہن کر پسینے میں شرابور ہو جاتا تھا، خطاب کی اپنے بات کی اونٹیں چراتا تھا، جو انتہائی ظالم شخص تھا۔ اگر میں کام کرتا تو اسے رحم نہ آتا، کراتے کراتے مار ڈالتا، تھکا ڈالتا، اور اگر کام میں کوتاہی کرتا تو بری طرح مارتا۔ لیکن اے وادیہ، اے عمر، آج اللہ کے علاوہ تیرے اوپر کوئی حاکم نہیں، تو اس رب کا شکر ادا کر۔ دوسرا مشہور واقعہ حضرت عمر کی زندگی کا یہ ہے کہ جب صحابہ کی بڑی تعداد میں امیر المومنین بننے کے بعد جا رہے تھے تو ایک بہت عمر رسیدہ، بہت زیادہ بوڑھی عورت نے اشارہ کیا۔ حضرت عمر نے صحابہ کو کہا کہ راسوں یہیں رکے رہو، اور اپنی سواری سے اترے اور دوڑ کر اس بوڑھی اور یعنی ایک بہت ہی مسکین حال خاتون جو نظر آ رہی تھی اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، سر جھکا کر کھڑے رہے، باتیں سنتے رہے۔ تو اس خاتون نے جو باتیں کہیں وہ بعد میں آ کر صحابہ کو بتائیں بھی، بہت دیر کھڑے رہے، کم وقت نہیں۔ جب آئے تو صحابہ نے کہا، اور بعد جو آپ کے ساتھ تھے تابعین نوجوان لوگ، کہا عمر ایک بوڑھی راستے چلتے چلتے آپ کا راستہ روک دیتی ہے، اتنی دیر تک آپ کھڑے رہے؟ کہا اللہ کی قسم، اگر یہ خاتون مجھے 3 دن تک بھی روکتی تو مجھے نماز کے علاوہ کسی کام کے لیے اس کے سامنے سے میں نہ ہلتا۔ تمہیں پتہ ہے یہ کون خاتون تھی جس کی باتیں اللہ نے سنی ہیں؟ تو عمر کون ہے جو اس کی باتیں نہ سنتا؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کا یہی وہی خاتون ہے خولہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ سورت کی یہ آیات نازل کی ہیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ مجھے نصیحت کر رہی تھی کہ اے عمر، جب تمہیں چھوٹے تھے تو لوگ تمہیں عام نام عمرہ نام سے پکارتے تھے، پھر تم بڑے ہوئے، پھر فلاں مرحلے پر پہنچے، آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمانوں پر امیر بنایا ہے، تو اپنی اس سابقہ تاریخ کو نہ بھولنا۔ تو میں سر جھکا کر اسی لیے اس عظیم خاتون کی باتیں سن رہا تھا جس کی باتیں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اے اللہ کی بندی، تیری شکایت اور تیری باتیں اللہ تعالیٰ نے سن لی ہیں۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم آپ کی آئندہ نسل کو، اپنے بچہ کو، اپنے بچوں کو، اپنے تلامذہ کو، طلباء کو اور اسکول میں پڑھنے والے نونہالوں کو اپنے اسلاف کی اور خلفائے راشدین کی سیرت سے متعارف کروائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔